اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اس وقت پوری دنیا کو جو بخار ہے یا جو گہما گہمی ہے یا جو سب سے زیادہ بات ڈسکس ہو رہی ہے وہ امریکہ کا الیکشن ہے، اور امریکہ کے الیکشن میں پوری دنیا کی انوالومنٹ کچھ جو اس وجہ سے بھی ہے کہ چونکہ جناب یہ سپر طاقت تھا یا ہے بہرحال، اور امریکن صدر جو ہے وہ اس وقت دنیا کی ظاہر ایک طاقتور ترین شخصیت گنا جاتا ہے، اور اس کی وجہ کسی حد تک اقتصادیات بھی ہے، اور اس سے زیادہ جو سبب ہے وہ ہے وہاں کا پینٹاگون اور CIA۔ ظاہر ہے کسی ملک کی طاقت اس کے سربراہ کو طاقتور بناتی ہے۔ رقبے کے لحاظ سے اس سے بڑے ملک موجود ہیں، آبادی کے لحاظ سے بھی اس سے بڑے ملک موجود ہیں، تو امریکہ کی قیمت کیوں زیادہ ہے، یا اس کی ہائی کیوں مچی ہوئی ہے، یا اس کے صدر کو دنیا کا طاقتور ترین صدر کیوں شمار کیا جاتا ہے، یا اس کے ساتھ یہ لاحقہ کیوں لگتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا ایک ہی سبب ہی ہے، اور وہ ہے وہاں کی آرمی کی طاقت، پینٹاگون کی طاقت، CIA۔ گو امریکہ نے آج تک کسی ملک سے ڈائریکٹ کوئی جنگ نہیں کی، سوائے تائیوان کے جہاں وہ ذلیل ہوا تھا، باقی کہیں اس نے جنگ نہیں کی، اور اس کی آرمی کا آج تک کوئی باقاعدہ امتحان نہیں ہوا، اور وہ جو طاقتور ہے وہ سازشوں کی وجہ سے ہے، اور اکھاڑ پکھاڑ کی وجہ سے، اکھاڑ پچھاڑ کی وجہ سے، اور دنیا میں وہ اس کی سازش، اس کی CIA کے وجہ سے ان کا جو ہے ایک نام بنا ہوا ہے اور سکہ چلتا ہے۔ دوسری ایک وجہ دنیا کی اکانومیوں کا تعلق ڈالر سے بھی ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ ایک یہودیوں کا مرکز بھی ہے، اور زیادہ تر یہودی وہیں بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ تو گزشتہ اس الیکشن میں ایک بنیادی فرق تو یہ ہے کہ تب ٹرمپ جو ہے وہ ایک ان نون پرسن تھا، اس کی کوئی زیادہ معرفت نہیں تھی، زیادہ تعارف نہیں تھا، بالمقابل ہلیری کے۔ ہلیری جو تھی وہ ایک بل کلنٹن کی وجہ سے ایک معروف خاتون تھی، اور وزیر خارجہ بھی رہ چکی تھیں، اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، رائے عامہ میں ان کا بہت بڑا نام تھا، انٹرنیشنل میڈیا ان کو جانتا تھا۔ اور اس کے مقابلے میں ٹرمپ جب آئے تھے، اور جب الیکشن عروج پر تھا، تو پوری دنیا کے 99+9% جو تجزیہ نگار، تبصرہ نگار تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہلیری جیت جائیں گی، سب کو علم ہے، اور ٹرمپ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ہار جائیں گے۔ شاید کسی اور نے بھی کوئی ایک دو دوست ہوں جنہوں نے کہا ہو، تو میں نے فیس بک پر، تب میں ویڈیو پہ ریکارڈنگ نہیں کرتا تھا، میرا کوئی چینل نہیں تھا، تو میں نے فیس بک پہ لکھا تھا کہ ٹرمپ جیتے گا اور ہر صورت جیت جائے گا۔ ظاہر سٹارز کی وجہ سے کچھ وہ جو علم نجوم کی کہانی وانی ہوتی ہیں، اور علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بس وہ انسان جو اپنی جو خام خیالی کا استعمال جو کرتا ہے، تو اس سے دو اور دو جو چار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، محمد محمد علیہ السلام بس بھرم رکھ لیتے ہیں، عزت رکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں نے لکھا تھا کہ ٹرمپ جیت جائے گا۔ تو دوسرے ممالک میں جو میرے دوست ہیں، امریکہ میں، اسپین میں، برطانیہ میں، فرانس میں بھی تھے، جرمنی میں بھی، عرب اسٹیٹس میں بھی تھے، پاکستان سے بھی جو احباب تھے، دوست تھے، سب نے مجھے کہا تھا کہ علامہ صاحب اپنی پوسٹ واپس لے لیں، چونکہ آپ کی پوسٹ غلط ہو جائے گی، اور ہلیری کا ہار جانا جو ہے وہ اس صدی کا سب سے بڑا سب سے بڑی خبر ہوگی۔ تو میرا وجدان تھا، میرا کچھ وہ جو
علم العداد سے تھوڑا بہت جو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا والی جو میری تو کیفیت تھی، اس پر میرا تھا کہ یہ وہ جیت جائے گا۔ رات کو صبح کے قریب بھی مجھے دوست احباب نے کہا، اور صبح تو بہت سارے دوست احباب نے باہر کے ممالک سے اصرار کیا کہ آپ یہ اپنی پوسٹ واپس لیں، اور ہماری انسلٹ ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ کے علامہ صاحب عالم دین جو ہے وہ تو جانتے کچھ نہیں، اور دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، ان کو زمین حقائق کا علم بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال میں ڈٹا رہا، اور میں نے کہا کہ نہیں، میں اسے واپس نہیں لیتا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور رزلٹ یہی ہوا کہ ٹرمپ جیت گیا۔ پھر ٹرمپ نے آتی جو پالیسیاں بنائی وہ بہت سخت تھیں، بہت اس میں دہشت گرد ممالک کی ایک لسٹ اور پابندیاں، اور یہ ملک کے لوگ نہ آئیں جی، وہ اس ملک کے لوگ نہ آئیں جی، پاکستان، سیریا، ایران، فلان، یہ وہ، ساری دنیا پریشان ہو گئی، اور جی دیکھیں جی کیا ہو گیا جی، ایک تو اس کو جیت گیا ہے، دوسرا وہ۔ تو پھر اس پر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ نہیں، ٹرمپ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ نرم پالیسی بنائے گا، اور اس کا رویہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کو سٹار کچھ ایسا تھا۔ تو وہ اچانک وہ آیا تھا، اس گروہ کی وہ نمائندگی کر رہا تھا جو تھیوکریٹ تھے، جو متعصب تھے، جو ریٹسٹ تھے کرسچینٹی میں اور یہودیوں میں۔ ایکچوئل جو وہاں جنگ ہوئی تھی، وہ جنگ تھی سیکولر اور تھیوکریٹ لوگوں میں، رائٹسٹ لوگوں میں، مذہبی لوگوں میں۔ اور عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، یہ تو بس ویسے ہی الیکشن جتوا رہے تھے، اور شکست اور کامیابی کامرانی کے کسے چھیڑتے ہیں جی، وہ جی جیت گیا جی، وہ یوں جیت گیا جی، اس نے یہ کر دیا جی، پتہ نہیں کیسے جیت گیا۔ اصل بات یہ ہوئی تھی کہ اس کو نوٹ کیجیے گا پلیز، اس کو اس الیکشن میں بھی اور سابقہ میں بھی، اصل بات یہ ہوئی تھی کہ جو مذہبی لوگ تھے وہ ہلیری کو شیطان کا نمائندہ کہتے تھے، اور انہوں نے اس کی سپورٹ کی تھی ٹرمپ کی اس بات پہ کہ وہ مذہبی نمائندہ ہے، اور مذہبی لوگوں کا ساتھ دے گا، اور مذہب کا اور کلیسا کو آگے رکھے گا، اور کلیسا کی پالیسیاں نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، اور مذہب کے نمائندے کے طور پر سامنے آتا ہے۔ جیسے انڈیا میں وہ چائے والا مودی، وہ دہشت گرد تنظیموں کا نمائندہ تھا، اور کسی دور میں نواز شریف ہوتا تھا آئی جی آئی کا، اور ان کا ضیاء الحق کا، اور اسلام پسند لوگوں کا، حالانکہ وہ کوئی نہ مسلمان ہے، نہ وہ کیا ہے، اس کے اسلام سے کیا تعلق ہے، جس کا پاکستان سے تعلق نہیں تو اس کے اسلام سے کیا تعلق ہے۔ تو یہ تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ جو کلیسا تھا اور جو یہودی تھے، وہ ڈٹ کے کھڑے اسٹینڈ لے لیا تھا انہوں نے، اور اس کی جیت میں بنیادی کردار جو ہے وہ خاموش ووٹ کا تھا۔ اور سیکولر طبقہ، ایک بات یہ نوٹ فرمائیے گا کہ سیکولر طبقہ اس گمان میں نہ تھا کہ ٹرمپ کے ساتھ اتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ جیت جائے گا، اور وہ اس کی وجہ سے جیت گیا۔ اب جو اس وقت جو کرنٹ سچویشن، اچھا اس کے بعد پالیسیوں سے نے مختلف اناؤنس کی، اور میں نے گزارش کی تھی کہ نہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ سختیاں ختم کر دے گا، اور تقریباً ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے قائم کرے گا، اور بہتر سیاستدان ثابت ہوگا۔ میں نے یہ گزارش کی تھی، ظاہر اسٹار کی بیس پہ، وگرنہ کو میرا وہ دوست نہیں تھا، میں اس کو جانتا نہیں تھا، میں تو بلکہ پاکستان میں بھی کسی کو نہیں جانتا، تو اس کو بھی کیا میں نے جاننا تھا، ایک فقیر درویشہ انسان و عالم دین اور مولا کی نوکری کرنے والا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اس پہ جو تو ویسے ہی ہوا الحمدللہ۔ اسی طرح عمران خان کے بارے میں نے گزارش کی تھی کہ وہ جیت جائے گا، اور نواز شریف کی سیاست ختم ہو جائے گی، زرداری کی اور الطاف حسین کی۔ اور عمران کو میں نے گزارش کی تھی کہ آپ جو ہے ایران سے بنا کے رکھیے گا، اور زرداری صاحب سے بھی میں نے کچھ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان سے میں نے گزارش کی تھی کہ اب زرداری کے لیے نرم گوشہ رکھیے گا تو آپ کے ملک کے سسٹم کے لیے اچھا رہے گا۔ اور یہ نہیں کہ انہوں نے میری مانی، وہ بہتر جاننے والے لوگ ہیں، وہ پالیسیاں بناتے ہیں، چلاتے ہیں، وہ ملک چلانے والے لوگ ہیں، تو ان کو پتہ تھا کہ واقعی اس بندے کے ساتھ مل کے ملک کے لیے بہتر خدمت کی جا سکتی ہے، اور ملک کا کام کیا جا سکتا ہے۔
یہ نہیں کہ انہوں نے میرا کوئی مشورہ مانا، بلکہ کسی کو علم ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی وہ بات کی تھی فیس بک پہ، یا میں نے یہ تجاویز میں دیتا رہا مختلف ٹائم ٹو ٹائم میں یہ باتیں لکھتا رہا، کہتا رہا، پھر ویڈیو چینل میرا بنا، تو اس میں بھی میں نے یہ گزارش کی حکومتی مختلف جو ہوتے ہیں، ظاہر صدا بسارا ہوتی تھی. اور اب بھی مجھے پتہ ہے کوئی خاص کوئی یہ نہیں کہ میرا پوری دنیا میں کوئی میری میڈیا میں یہ ویڈیو چڑھ جانی ہے. بس وہ ایک حصہ لے رہا ہوں میں، ایک انسان کے طور پر جو میرا بنیادی حق ہے اس طور پر میں ایک حصہ لے رہا ہوں. تو اب جو ہے اس وقت صورتحال بظاہر جو پول میں جو سروے میں جو سامنے آیا ہے وہ ہے ٹرمپ صاحب 43% ہیں اور جو بائیڈن جو ہیں وہ 52 ہیں آئی تھنک. تو بظاہر پھر وہی گیم ہے ہلیری والی اور ٹرمپ والی. لیکن اس دفعہ ایک جو اور بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے جو گزشتہ الیکشن میں نہیں تھی، بلکہ امریکہ کی تاریخ میں نہیں تھی. دو باتیں نوٹ فرمائیے گا، اس میں مکمل کر دوں گا اس کو، کہ امریکہ کی تاریخ میں آج تک اتنے زیادہ تعداد میں لوگ ووٹ دینے نہیں آئے تھے جو اس بار باہر نکلے ہیں. تو اگر سیکولر طبقوں نے اپنے دوستوں کو متحرک کر دیا ہے، اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹر کو، اور ان کو سمجھا دیا، اور ان کو سیکولر طبقوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے اس کے 4 سال جو ٹرمپ کے 4 سال تھے اس میں اسلام کلیسا پسند اور کلیسا کو فالو کرنے والے لوگوں نے حکومت کی ہے، اور ہماری پالیسیاں ناکام رہی ہیں. ہماری سے مینز وہ جو سیکولر طبقے ہیں، جو ہلیری کا، جو بائیڈن کا جو حلقہ انتخاب ہے، تو اس وقت وہ نکلے ہوئے ہیں. وہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ ووٹ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ان کا گروپ بھی اس وقت بہت زیادہ متحرک ہے. لیکن یہ تمام تر چیزیں، ان کا ووٹ دینا، ان کا تحرک، ان کی کاوش، ان کی محنت، ٹھیک ہے، اس کا ظاہر اثر ہوتا ہے اور رزلٹ اسی سے ہی بنتا ہے. لیکن ایکچوئل بات، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکٹرل کالج ہے نا، کالج ہے اس کا امریکہ کا، سارا تمام تر رزلٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ووٹ پڑنا ہے اس کالج کو. اس کالج کے نمائندگان جو ہیں، جو کہ نومینیٹ نہیں ہیں، انہوں نے پھر منتخب کرنا ہے جو بائیڈن اور ٹرمپ میں سے کسی ایک کو. اب آج رات جب یہ الیکشن کی رات ہے اور 4 نومبر کی شب، جو ہمارے پاکستان میں شب ہے، وہاں امریکہ میں صبح ہو رہی ہے، تو وہاں جو الیکشن شروع ہو رہا ہے اور الیکشن ہو رہا ہے، اس کا رزلٹ عوام تو ٹھیک ہے انہوں نے منتخب کرنے ہیں. تو آگے جو الیکٹرل کالج کے جو اراکین ہیں ان پہ ہے. اگر وہ لوگ ہیں تھیاکریٹ اس میں زیادہ ہوئے اور کلیسا کی سپورٹ کرنے والے، اور خصوصاً یہودیت کدھر بیٹھتی ہے، یہودیت جدھر ہوگی، یہودیت جو جدھر ان کا میڈیا اور جدھر وہ لوگ، چونکہ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ امریکہ میں جو اخبارات ہیں وہ غیر جانبدار نہیں ہوتے. میڈیا جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹلی کہتا ہے کہ آپ فلاں کو سپورٹ کریں، فلاں کو ووٹ دیں. تو اسی طرح جو ہے وہ میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہودی اور کلیسا کے تعلقات آپس میں کیا ہیں، اور پینٹاگون کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کیا تعلقات ہیں. یہ جو تکون بنتی ہے نا، یہ ٹرائیکا، اس ٹرائیکا نے رزلٹ مرتب کرنا ہے. اور اس وقت تک ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں، اکثر پالیسیز کرونا کے باوجود اس کی پالیسیز کامیاب رہی ہیں، اس کے اقدامات بہتر رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ امریکہ کے لیے بہتر نکلا ہے.
اور سب سے بڑی جو بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیسیژن پاور جو اس میں ہے، اس کی وجہ سے اس کا اچھا خاصا قد ہے. ان لوگوں میں جو شعور رکھتے ہیں، جو مذہبی لگاؤ رکھتے ہیں، جو تھیوکریسی کو پسند کرتے ہیں، جو ملائیت، عیسائیت کی ملائیت مینز، میں جو کہہ رہا ہوں اسلام کی بات نہیں کر رہا، جو کلیسا کو، چلیں یوں کہہ لیں، کلیسا کو جو پسند کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ یہ جو ٹرائی کا ہے، یہودیت، کلیسا اور پینٹاگون اسٹیبلشمنٹ، یہ لوگ کدھر. اور یاد رکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد بیوروکریسی فقط نہیں ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے مراد جو ہے ایکچوئل جس کی میننگ ہوتے ہیں، جس کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی میں گزارش کر لوں، اکثر دوستوں کو اس کا بھی علم نہیں ہوتا. اسٹیبلشمنٹ سے مراد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آرمی یا پولیس یا بیوروکریسی، عدلیہ، یہ بھی ہیں اس میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کاروباری ادارے ہوتے ہیں، جو ٹریڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو تاجر لوگ ہوتے ہیں، جو مؤثر لوگ ہوتے ہیں، جو مذہبی طور پر مؤثر شخصیات ہوتی ہیں، جو کاروباری متحرک لوگ ہوتے ہیں، جو میڈیا کے لوگ متحرک ہوتے ہیں، یہ تمام تر متحرک طبقات جو ہے ان سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو ہیں، اسٹیبلشمنٹ کس طرف ہے، آرمی کس طرف ہے، پینٹاگون، آرمی مینز پینٹاگون. اور سپریم کورٹ کا تو خیر بعد میں کردار سامنے آتا ہے امریکہ میں، اور وہاں بھی اس نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے یہودیت، یہ لوگ، یعنی کلیسا کا جو ہے وہ اب بھی اس کے ساتھ ہے کلیسا. اور اسی بیس پہ میں نے پھر گزارش کی ہوئی ہے کہ یہ شخص الیکشن جیتے گا، اور نیریٹو اسی کا کامیاب ہوگا مذہبی طبقات کا. اب ایک بات یہ آتی ہے کہ ان کیس اگر یہ ٹرمپ ہار گیا تو میری یہ گزارش یاد رکھیے گا کہ سیکولر طبقے اس کا مقصد متحرک ہو چکے ہیں، اور ٹرمپ کی ہار جو ہے وہ امریکہ میں اور یورپ میں کلیسا کی ہار ہوگی، اور وہ یہودیت کی ہار ہوگی اور پینٹاگون کی ہار ہوگی. لیکن حکومت پینٹاگون کی ہے، پینٹاگون نے رہنا ہے، کچھ بھی ہو پالیسی اسی کی چلتی ہیں. یہ تو پاکستان میں آرمی کو بکواس کرنے والے، بھونکنے والے بے غیرت لوگ موجود ہیں، لیکن چاہے انڈیا ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے بریطانیہ ہو، چاہے امریکہ ہو، پالیسیز جو ہے ان کی ایجنسیاں بناتی ہیں، آرمی بناتی ہے، اور وہی ملک چلاتے ہیں. چونکہ وہ 24 گھنٹے بیدار مغز لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، وہی بیس ہوتے ہیں، وہی مغز ہوتے ہیں، وہی دماغ ہوتے ہیں کسی ملک کا. یہ جو آرمی ہوتی ہے، یہ جو پینٹاگون ٹائپ کے GHQ ہمارا ہے، یہ کسی ملک کا کی بیس ہے، مرکز ہے. جتنا یہ مضبوط ہوں گے، یاد رکھیے گا، وہ ملک اتنا مضبوط ہوگا. تو پالیسیز میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی. اور جو بائیڈن ایک بہت ذہین شخص ثابت ہوگا اگر صدر ہوا، اور اس کا جو سٹار ہے اور اس کی جو حیات قضائی ہے، اس میں وہ شخص بہت بہتر فیصلے لے پائے گا. اور ایک اور بات بھی یاد فرمائیے گا کہ امریکہ میں وہ زیادہ عمر کا ہے، اور یعنی 70 پلس ہے غالباً، آئی تھنک، میرے خیال میں نہیں تو 65 کراس تو ضرور ہوگا، 75 پلس، 65 پلس تو ضرور ہوگا. تو وہ عمر رسیدہ شخص ہے، بزرگ ہے. لیکن امریکہ میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں. ریگن کو دیکھتے ہیں، وہ بھی عمر رسیدہ تھا جب وہ پریزیڈنٹ بنا تھا. تو امریکن ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ شخصیت دیکھتے ہیں، وہ پالیسی دیکھتے ہیں. تو جو بائیڈن نے اچھا رزلٹ دیا ہے، اچھی اس نے کوشش کی ہے، اور یہ ایک امریکہ میں ایک تاریخ دہرائی جائے گی کہ اگر جو بائیڈن بن جاتا ہے، اگر میرے اس میں کاغذات میں نہیں ہے وہ، اگر وہ جیت جاتا ہے تو یہ ایسا ہوگا کہ امریکہ میں ایک نئی تاریخ رقم ہوگی کہ ٹرمپ، اکثر امریکہ میں تاریخ یہ کہ جو ایک دفعہ صدر بن جاتا ہے وہ دوبارہ ضرور بنتا ہے. اس طرح اس نے اس کو ناکام کیا، اور اس میں یہ ٹرمپ کی شکست نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا، میں پھر گزارش کر رہا ہوں، یہ وہاں کلیسا کی شکست ہوگی، اور کلیسا کی شکست کا رزلٹ جو ہے وہ برا نکلے گا. عالمی سطح پہ پھر یہ لوگ
جو ہیں یہ پینٹاگون اور یہ یہودی یہ مل کر پھر دنیا میں پھر اور تماشا کریں گے اور حالات مزید خراب ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، ان کی اپنی تدبیر ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر. اور جیسے جیسے یہ نظام آگے چل رہا ہے، یہ نظام کائنات جو آگے بڑھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا. اور جیسے بھی حالات ہوں گے، جنگ کی طرف جائیں یا عالمی ورلڈ وار کی طرف جائیں، تو یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہی ثابت قائم رہنا ہے، اور اسی کو بقا ہے، اور کسی چیز کو بقا نہیں ہے. اسی کے چہرے کو بقا ہے، اسی کو بقا ہے، اور اسی کا نظام ہے، اور اسی کا جو ہے آخری امام مہدی علیہ السلام انہی کے ہی اللہ تعالیٰ کے نظام کا ایک پرتو ہے کہ سسٹم کا نمائندہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اب ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اور ہمارے ملک کو ان شیطانوں سے بچائے، ان لوگوں سے بچائے جو لوگ پاکستان کے دشمن ہیں، اور انڈیا اور اسرائیل کے نمائندے کے طور پر پاکستان میں فسادات کی کوشش کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، اور ہمارے ملک کی اور ہماری آرمی کی حفاظت کرے، اور ایسا شخص امریکہ میں صدر بن کر آئے جو پوری دنیا میں امن کے لیے کام کر سکے. اور وہاں اس وقت جو اسلحہ خریدنے کی جو بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے، کچھ ایسا نہیں ہونے والا، کوئی وہاں فسادات نہیں ہوں گے. اور اگر ہوئے تو پھر بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ حد تک وہاں فسادات پھیلیں گے، لیکن نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی ناصر ہو. اپنے خیال کیجیے گا، اپنے پڑوس کا، اپنے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا، اور والدین کا، اور اپنے ملک کا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد.